محترم ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے درس قرآن پیش کیا جائے گا، جس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ صدق اللہ۔ سورہ نساء کے یہ پہلے رکوع کی آیتیں چل رہی ہیں، اور اس سے پہلے جو تفسیر ہمارے سامنے آ چکی ہے وہ سورہ نساء کی ابتدائی 2 آیتوں کی، جس میں پہلے تو وحدت انسانیت کے تقاضے اور تقویٰ کیا ہے، اور پھر تمام انسانوں کو اپنے رب سے ڈرنے کا پیغام دیا گیا، پھر قرابت داری کے حقوق اور اس کی اہمیت بیان کی گئی، پھر اسی طرح دوسری آیت میں یتیموں کے حقوق اور یتیموں کے مال میں صحیح احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا، پھر یتیم کا حق ضائع کرنا یہ سخت گناہ کبیرہ ہے، اس بات کی بھی وضاحت ہوئی۔ آگے جب فرمایا گیا اگر تم اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو، اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو تو نکاح کر لو، 2 عورتوں سے اور 3 سے اور 4 سے۔ پس اگر تم اس بات کا احتمال کرو کہ عدل نہ رکھو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کر دیا کرو، یا جو تمہاری ملکیت میں ہو۔ یہ حکم اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو، اور عورتوں کے لیے تم ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، کہ ہاں اگر وہ بیویاں خوش دلی سے معاف کر دیں تو تم کو اس مہر میں سے کچھ تو تم اس کو کھاؤ، مزیدار خوشگوار سمجھ کر۔ یہ 2 آیتیں جو آگے کی پڑھی گئیں، اس میں یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی حفاظت کرنے کے بارے میں وضاحت آئی ہے۔ عرب کے لوگوں میں جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جن لوگوں کی کفالت میں یتیم لڑکیوں کی سرپرستی ہوتی، اور وہ یتیم لڑکیاں جو شکل و صورت سے اچھی سمجھی جاتی یا ان کی ملکیت میں کوئی مال جائیداد ہوتی، تو وہ لوگ جو کفالت کرنے والے ہوتے اس یتیم لڑکی کو اپنے ہی پاس روک لیتے، اس طرح کہ خود ان سے نکاح کر لیتے یا اپنی اولاد سے ان کا نکاح کر دیتے، اور جیسا چاہتے کم سے کم مہر مقرر کر دیتے، اور جس طرح چاہا ان کو رکھ لیا، کیونکہ ولی ہی ان کا نگراں اور سرپرست ہوتا تھا۔ اس طرح ایک ولی کے پاس 10 لڑکیاں جمع ہوتی تھیں، جس سے ان کی حق تلفی ہوتی تھی، تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی پوری نگہداشت کا بیان فرمایا گیا۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسالت کے زمانے میں آپ سے واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی کفالت میں ایک یتیم لڑکی تھی، اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی۔ اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا، اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے مہر وغیرہ دیتا، اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے نزول کے متعلق لکھا ہے کہ لوگ یتیموں کے مال کے بارے میں تو محتاط ہو گئے تھے، مگر عورتوں کی زیادتی اور ازدواج کے بارے میں بے روک ٹوک چلتے تھے۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں بیویوں کے اوپر روک کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور تعداد بھی مقرر نہیں تھی۔ ایک آدمی کے پاس 8 اور 10 عورتیں بیویوں کی شکل میں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس آیت میں حق تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے لیے اس کی حد مقرر فرما دی کہ 4 عورتوں سے زیادہ بیک وقت نکاح میں جمع کرنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد روایات میں ہے کہ ایک شخص غیلان ابن اسلمہ ثقفی مسلمان ہوئے، تو اس وقت ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کے حکم کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ان میں سے 10 میں سے 4 کو منتخب کر لیں اور باقی کو طلاق دے کر آزاد کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں انہوں نے 4 عورتوں کو رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے۔ حضرت قیس بن الحارث اسدی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 کو رکھ لو، باقی کو طلاق دے کر علیحدہ کر دو۔ ابو داؤد کی روایت۔ اسی طرح کے اور بھی واقعات ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ امت مسلمہ میں 4 سے زائد عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا قطعی ممنوع اور حرام ہے۔ غرضے کہ قرآن کریم کی اس آیت نے صراحتاً یہ بتلا دیا کہ مال یتیم پر قبضہ کرنے کا ہر حیلہ اور بہانہ ناجائز ہے، اور اولیاء کا یہ فرض ہے کہ وہ دیانتداری سے ان کے حقوق کی حفاظت کریں۔ پھر اسی لیے آیت میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ اگر تمہیں احتمال اور اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف کی رعایت نہ کر سکو گے تو ان سے نکاح بھی مت کرو۔ تو یہ حکم ممانعت کا محض احتمال اور اندیشے کی حالت میں ہے، اور اگر یہ یقین ہو کہ انصاف ہو سکتا ہے تو پھر ایسا کرنا بدرجہ اولا اجازت ہے کہ یتیم لڑکیوں سے شادی کا خیال چھوڑ دو، اور دوسری حلال عورتیں بہت ہیں۔ ہاں یقین ہو کہ انصاف نہ ہو تو پھر بدرجہ اولا یہ حکم ملا کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کا ارادہ بالکل ختم کر دو، اور دوسری حلال عورتیں یوں بھی بہت سی ہیں، ان سے نکاح کر لیا جائے۔ دوسرا حکم یہ بھی ملا کہ اگر دوسری حلال آزاد عورتیں سے بھی نکاح کیا جائے تو بیک وقت صرف 4 عورتیں ہی نکاح میں رکھنے کی اجازت، اس سے زائد نہیں۔ اس طرح اسلام نے عام مسلمانوں پر تعدد ازدواج پر ضروری پابندی لگائی اور 4 سے زیادہ عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنے کو حرام قرار دیا۔ تیسرا حکم اس آیت میں یہ بھی دیا گیا کہ 4 تک جو عورتیں ایک ہی وقت میں نکاح میں ہوں ان میں عدل اور مساوات اور حقوق واجبہ کا قائم رکھنا لازم ہے، اس کے خلاف کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ گویا تعلیم یہاں یہ دی گئی کہ جب 1 سے زائد نکاح کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو کہ تمام بیویوں کے حقوق عدل و مساوات کے ساتھ پورا کرنے کی قدرت ہے بھی یا نہیں۔ اگر یہ احتمال غالب ہو کہ عدل و مساوات قائم نہ رکھ سکو گے تو 1 سے زائد نکاح پر اقدام کرنا اپنے آپ کو گناہ عظیم پر مبتلا کرنا، گناہ عظیم میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، جس سے آدمی کو باز رہنا چاہیے اور اس حالت میں صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی فرمایا اگر عدل نہ ہو سکے تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرو، یا پھر شرعی طور پر جو ملکیت میں آنے والی عورت ہو سکتی ہے یا شرعی غلام یا باندی کے متعلق یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ جس مملوک، باندی یا کنیز یا کا ذکر آیت میں ہے اس کے خاص شرائط ہیں، جو شرائط آج کل عموماً پائے نہیں جاتے، اس لیے اس زمانے میں کسی کو مملوک شرعی کنیز کہہ کر بے نکاح رکھ لینے کی اجازت نہیں۔ پھر اگلی آیت میں حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا فآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، کہ تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو۔ ہاں اگر وہ عورتیں خود اپنی خوش دلی سے کچھ مہر معاف کر دینا چاہیں تو تمہارے لیے اس میں اجازت ہے کہ تم اس کو خوشگوار سمجھ کر استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، کیونکہ مہر کے متعلق عرب کے لوگوں میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے۔ ایک یہ ہے کہ مہر جو عورت کا حق ہے اس کو نہ دیا جاتا، بلکہ عورت کا ولی شوہر سے مہر وصول کر لیتا تھا، جو سراسر ظلم ہے۔ دوسرا ظلم یہ بھی تھا کہ اگر کبھی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت ناگواری کے ساتھ بادل ناخواستہ تاوان سمجھ کر دیتے تھے۔ تیسرا ظلم مہر کے بارے میں یہ بھی تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر کہ بیوی ان کے قبضے میں ہے اور ان سے مجبور ہے، مخالفت نہیں کر سکتی، دباؤ ڈال کر بیوی سے مہر معاف کراتے تھے، اور یہ سمجھ کر کہ مہر معاف ہو گیا پھر ادائیگی سے بے فکر ہو جاتے۔ یہ مظالم زمانے جاہلیت میں عورتوں پر ہوتے تھے، جس کو بند کرنے کے لیے قرآن کریم نے اس آیت میں تعلیم فرمائی کہ عورتوں کا مہر ایک حق واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس طرح تمام حقوق واجبہ کو خوشدلی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح مہر کی ادائیگی بھی نہایت خوشی خوشی ہونا چاہیے۔ ہاں اگر عورتیں خوشدلی کے ساتھ اپنے مہر کا کچھ حصہ بالکل ہی معاف کر دیں
تو بے شک اتنا حصہ بالکل معاف ہوگا، لیکن یہ معافی جبر و اکراہ یا دباؤ کے ذریعے سے حاصل نہ ہو۔ عورت اگر اپنے اختیار اور رضامندی اور نفس کی خوشی سے کل یا جز مہر معاف کر دے تو وہ درست ہے۔ چنانچہ اس آیت میں جو ارشاد ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، اس میں عورتوں کے شوہر بھی مخاطب ہیں اور لڑکیوں کے ولی بھی شوہروں کو یہ حکم دیا گیا کہ جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے مہر خوش دلی اور رغبت کے ساتھ خود ادا کر دو، خواہ ان کا کوئی حامی تم سے تقاضا کر کے وصول کرنے والا ہو یا نہ ہو۔ اور لڑکیوں کے اولیاء بھی مخاطب ہیں کہ اگر لڑکیوں کے مہر کو ان کو وصول ہو جائیں تو یہ لڑکیوں ہی کو دے دیں اور ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں۔ تو اس آیت میں ایک حکم مردوں کو یہ ہوا کہ از خود عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ پھر آگے دوسرا حکم یہ دیا گیا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ یعنی اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تو تم کو اس مہر میں سے کوئی جز، اور یہی حکم کل کا بھی ہے، تو اس حالت میں تم اس کو یہ سمجھ کر کھاؤ کہ خوشگوار سمجھ کر، یعنی عورت خوشی سے اپنے مہر میں سے کوئی مقدار شوہر کے لیے معاف کر دے، تو یہی حکم پورے مہر کے سلسلے میں بھی ہے۔ یا عورت مہر لے کر پھر شوہر کو پھر ہبہ کر دے تو بھی اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں، شوہر کو اجازت ہے کہ اس کو خوشی سے کھا لے۔ ایسے مہر کے لیے جو عورت خوشی سے معاف کر دے، یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ہنیئن اور مریئن۔ ہنیئن اس کھانے کو کہتے ہیں جو لذیذ بھی ہو اور طبیعت اس کو رغبت کے ساتھ قبول کرے، اور جو کھانا ہضم ہو کر بخوبی جو بدن کا جز بن جائے اور موجب صحت ہو، وہ مریعہ ہے۔ تو خوشی سے معاف کیے ہوئے مہر کو ایسا بتلایا جیسا کہ وہ کھانا لذیذ اور خوش ذائقہ بھی ہو اور طبیعت کو پسند بھی ہو اور پھر بخوبی ہضم ہو کر باعث صحت اور قوت بھی ہو۔ اسی سے اس کا برعکس بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو عورت بخوشی اپنا مہر معاف نہ کرے یا کسی دباؤ کے ذریعے سے معاف کرے تو اس کا کھانا ایسا ہوگا جیسے کہ بد ذائقہ کھانا اور مضر کھانا، اور جو صحت و تندرستی کو تباہ کر دے۔ لہذا شوہر نے اگر کچھ زور ڈال کر یا ڈرا دھمکا کر یا دق کر کے عورت سے مہر معاف کیا تو ایسا معاف کرانے سے معاف نہیں ہوگا، اور وہ عند اللہ اس کے ذمہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اسی ایک آیت سے ایک نتیجہ یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب مردوں کو خوش دلی اور بطیب خاطر مہر ادا کرنے کا حکم ہے تو پھر مہر اتنا ہی مقرر کرنا چاہیے جو شوہر خوش دلی اور طیب خاطر سے ادا کر سکے، نہ یہ کہ محض کہنے سننے کے لیے ہزاروں لاکھوں مقرر کر لیے جائیں کہ دینا لینا تو ہے نہیں، پھر مہر کی کتنی ہی بڑی تعداد مقرر کر لینے میں کیا حرج ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ خبردار مہر کو بڑھا چڑھا کر مت ٹھہراؤ، اس لیے کہ اگر یہ عزت کی بات ہوتی تو دنیا میں اور تقوی کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس بات کے مستحق تھے۔ مگر مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی سے نکاح کیا ہو یا کسی صاحبزادی کا نکاح کیا ہو تو 12 اوقیہ سے زیادہ پر، اور بعض روایت میں 12.5 اوقیہ آئے ہیں جو ہمارے سکے کے حساب سے 150 روپے کے اندر ہی کی رقم ہوتی ہے۔ اب جہاں تک مہر کے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ ہونے کا سوال ہے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہر 1 پیسہ 2 پیسہ یعنی بہت کم قیمت چیز بھی ہو سکتی ہے، اور امام ابو حنیفہ کے یہاں کم از کم اس کا درجہ 10 درہم ہے، جس کو علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 3.5 روپے کے حساب سے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا بھی مقرر کر لیا جائے اس کا ادا کرنا ضروری اور واجب ہوگا، سوائے اس صورت کے جو آیت میں ارشاد ہوئی، یعنی جو عورت بخوشی اپنے آپ کو تھوڑا سا معاف کر دے تو جتنا معاف کر دے وہ تو ٹھیک ہے، باقی کی ادائیگی مرد پر لازم ہے، ورنہ عورت اس کو پانے کی مستحق قرار پائے گی۔ یہ مہر کے متعلق مسائل ہوئے، آگے کی بات الگ آ رہی ہے۔